جو اس وقت ہماری کام کی اسٹریٹجی ہے نا، ہم اس کو تبدیل نہیں کریں گے، ہماری یہی طریقہ کار رہے گا، کیونکہ اس وقت ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس کو اللہ کے بندے قحط الرجال کہتے ہیں۔ اللہ کے بندے ختم ہو گئے۔ معاشی قحط ہوتا ہے نا، آٹا دال چاول ختم ہو گئے، قحط الرجال میں اللہ کے بندے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ انتہائی خطرناک وقت ہوتا ہے، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو اللہ سے شدید استغفار کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس قحط الرجال کے دور میں فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہوتا ہی نہیں ہے اسٹینڈ لینے کے لیے۔ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے معاشرے کی، ملک کی، قوم کی حفاظت کرنا، وہی خائن ہوتے ہیں۔ آپ کس پر اعتبار کریں گے؟ جو ملک کا میڈیا ہے، جس کی ذمہ داری ہے ملک کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا، وہی بک چکا ہے، وہی آپ کی جان مال عزت آبرو کی جڑیں اکھیڑ رہا ہے۔ جو آپ کے حکمران ہیں وہی سب سے بڑے خائن میر جعفر میر صادق ہیں۔ اور جو نوجوان ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، ان میں غصہ بھی ہے، ان میں انرجی بھی زیادہ ہے، وہ اپنے غصے کو نکالنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کسی طرف سے، کسی سیاسی مذہبی جماعت کی طرف سے ان کو گائیڈنس اور ہدایت نہیں ملتی۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب نوجوان ہائی جیک ہو جاتے ہیں، لوگ جذباتی ہوئے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ کیوں نہیں نکلتے، تو آگ کیوں نہیں لگاتے، تو پتھراؤ کیوں نہیں کرتے، ہمیں کچھ پریکٹیکل کام کرنا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ پریکٹیکل کام ہے۔ جہاں تک اپنے دشمنوں کے معاملہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھو کہ پاکستان اب 3 طرف سے بہت بری طرح نظر میں آیا ہوا ہے۔ ایک طرف انڈینز ہیں جو بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ایسٹس پاکستان میں جو فساد برپا کر رہے ہیں، خیبر سے لے کے کراچی تک کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ انڈین ایسٹس تحریک طالبان کی شکل میں ہوئی ہے۔ دوسری طرف آپ تحریک طالبان، ٹی ٹی پی وغیرہ کی طرف سے گھیرے میں آ چکے ہیں، جو خود کش حملہ پورے ملک میں انارکی پھیلائی ہوئی۔ تیسری طرف آپ امریکن تو نیٹو کی طرف سے گھیرے ہیں، اور داخلی طور پر آپ کی حکومت اور آپ کا میڈیا دونوں بک چکے ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ہماری تاریخ میں نہیں ہو سکتی تھی۔ مطلب اگر آڈز دیکھیں نا، اگر کیلکولیٹ کریں تو پھر پاکستان کے بچنے کی کوئی، ہم ایسی سٹیج پہ آ گئے جس کے بعد یوگوسلاویا آپشن امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی بڑے بڑے آپ کے سو کالڈ لیڈر جن کو آپ پیٹریوٹک سمجھتے تھے، کوئی سرائیکی صوبہ بنانا چاہ رہا ہے، کوئی سندھ کو صوبہ بنا رہا ہے، کوئی ہزارے کا صوبہ بنا رہا ہے۔ یعنی قومیتوں کی بنیاد پہ جب آپ ملک توڑنے بیٹھیں، ملک ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز بننے چاہیے۔ قومیتوں اور لسانیت کی بنیاد پہ ملک کو چھوٹا نہیں کیا جاتا، صوبے نہیں بنایا جاتا۔ پھر یہ اور اس حالات میں کہ جب میڈیا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، جب حکومت آپ کی آپے سے باہر اور آوارہ ہے، جب آپ قومیتوں کی بنیاد پر توڑنا شروع کریں گے، تو کل پھر جاٹ برادری اپنا الگ صوبہ مانگے گی، ترائی اپنی الگ صوبہ مانگے گی، تو گجر الگ صوبہ مانگیں گے، تو ڈیرہ اسماعیل خان کے پشتون کہیں گے کہ ہم پشاور کے پشتونوں سے الگ ہیں۔ نہیں، پھر تو ایک بالکل، پھر اورکزئی پشتون کہیں گے ہمارا بھی صوبہ الگ ہونا چاہیے، پھر وہ مومن کہیں گے تو باجوڑ والے کہیں گے، پھر تو ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے قومیتوں کی بنیاد پر۔ آپ ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز پہ ضرور تقسیم ہے۔ ایران میں انہوں نے 28-30 ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز رکھے ہیں، قومیتوں کی بنیاد پہ نہیں رکھے۔ تو اس وقت ہم ایسی حالات میں ملک میں ہیں کہ اب بتائیے کہ اگر کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، حکومت وقت اور فوج میں شدید تصادم ہے، حکومت وقت اور فوج میں بھی تصادم ہو رہا، ایسے وقت میں فوج کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ری ایکٹیو جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی سرحدوں کے اندر ایک خونریز جنگ چل رہی ہے، روز 10-15-20 افسر جوان ایف سی پیراملٹری شہید ہو رہے ہیں، فوج جان دے رہے ہیں۔ کراچی ہاتھ سے بالکل نکل چکا ہے، چونکہ وہاں فوج ہے ہی نہیں، پولیس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ایم کیو ایم اور اے این پی 2 جماعتیں جو حکمران جماعتیں ہیں، وہ پیپلز پارٹی وہی وہاں فساد برپا کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کے گنڈے اسکواڈز ہیں تو پیپلز پارٹی کا امن کمیٹی بنی ہوئی ہے، امن کمیٹی سے بڑا ایک اور دہشت گرد گروہ نکالا ہے انہوں نے امن کمیٹی کے نام۔ پھر عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ، وہ تیسرا ایکسس ہے، اور پھر بلوچستان میں جو بات کی۔ اس صورتحال میں نہ ڈپلومیسی ہے، نہ فورن پالیسی ہے، نہ پالیٹکس ہے، اور نہ ہی انفارمیشن وارفیئر ہے۔ فائنانس کا حال یہ ہے کہ خزانہ خالی ہے، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سارے پیسے روز خرچے کے جو پیسے ہیں، یہ لوگوں پر ٹیکس لگا کر یا قرض لے کر پورا کر رہے ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ ہوپلیس سچویشن ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اس صورتحال میں اب ہم کیا کریں؟ یعنی ایک آئیڈیالوجیکل، ایک نظریاتی موومنٹ کے طور پہ، ظاہر ہم کوئی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی پارٹی نہیں ہے، ہماری جماعت کا نام پاکستان اور اسلام ہے، ہمارا جھنڈا پاک سرزمین کا پرچم ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس پھر وہی کام ہے طریقہ کار کرنے کا جو حضرت مجدد الفسانی اور علامہ اقبال کا۔
ایک نظریاتی اور روحانی تربیت. اقبال کے دور میں جو حکمران تھے وہ انگریز اور ہندو تھے، لہٰذا ان کی تربیت تو کرنی نہیں، ان کی تربیت تو نہیں کرنی، اپنی قوم کو زندہ کرنا. حضرت مجدد الفسانی کے دور میں حکمران مسلمان تھے لیکن بگڑ گئے تھے، ان کی اصلاح کرنی تھی. بات سمجھے نا؟ تو حضرت مجدد الفسانی نے بغاوت نہیں کروائی، حکومت وقت کے خلاف تختہ بھی الٹ سکتے تھے. وہ اتنی طاقت تھی ان کی کہ وہ چاہتے تھے کسی جرنیل کو کہتے تختہ الٹ دیتا اکبر کا. لیکن اکبر کا تختہ الٹنے کی صورت میں یہ ہوتا کہ مراٹھے، ہندو، سکھ، انگریز چاروں طرف سے گھومتے، وہ ہڑپ کر جاتے. انڈیا میں اگر 1857 میں مغلوں کی حکومت ختم ہوئی ہے تو وہ 1560 میں ختم ہو جاتی. بات سمجھ نا؟ جو دشمن ہے باہر کا وہ زیادہ بڑا خطرہ ہوتا ہے، اندر والوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور مجدد الفسانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے دکھایا. اکبر بادشاہ مرا، جہانگیر بادشاہ تخت پہ بیٹھا. جہانگیر پر اتنا کام وہ کر چکے تھے کہ جہانگیر نے آ کے حضرت مجدد الفسانی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور اس کے بعد ساری پالیسیز جو انڈیا میں امپلیمنٹ ہوئی وہ حضرت مجدد الفسانی کی پالیسیز تھی. تو جب مسلمان حکمران ہوتا ہے تو آپ بغاوت کر کے ملک میں انارکی برپا نہیں کرتے. اس کی فوج کے ساتھ، اس کی حکومت کے ساتھ، اس کے مشیروں کے ساتھ، اس کے ایڈوائزرز کے ساتھ ان کے گرد اتنا تنگ گھیرا لگاتے ہو کہ وہ مجبور ہو کر آپ کی بات سنتے ہیں. بات سمجھے نا؟ دوسری طرف علامہ اقبال کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ دشمن حکمران کافر ہیں، مسلمانوں کے پاس نہ سیاسی طاقت ہے، نہ مذہبی طاقت ہے، نہ اکنامکس ہے، نہ معاشیات ہے، نہ معاشی طاقت ہے، نہ فوج ہے، نہ آرمی، نہ پولیس ہے. یہاں صرف روحانی اور نظریاتی کام کیا جا سکتا ہے، ایک پولیٹیکل کام کیا جائے. ہم دونوں کا کام ملا کر رہے ہیں. بات سمجھیے اسٹریٹجی کو. ایک طرف ہم پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو میڈیا ہے، پاکستان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ ہے پاکستان کی، ہم اس پر کام کر رہے ہیں تاکہ اس کی روحانی اور نظریاتی اساس کو زندہ کریں. یہ کافر لوگ نہیں ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، منافق اس میں گھسے ہوئے ہیں، غدار اس میں گھسے ہوئے ہیں، بہت سے گناہ گار ہیں لیکن دلوں کے برے نہیں ہیں. ان کو ضائع نہیں کرنا، ان کی تربیت اور اصلاح کرنی، ان سے توبہ کروانی، انہی کے ذریعے کام لینا. اس میں ہمارے ہر ادارے کے لوگ شامل ہیں، چاہے وہ ہماری پی ٹی وی ہو، براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہو، آرمی ہو، ریلویز ہو، پی آئی اے ہو، او جی ڈی سی ہو، سوئی صدر، سوئی ناردرن، کے ای ایس سی. ہر ایک کے اندر ایسے افسر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں لیکن پھنسے ہوئے نوکری کر رہے ہیں کفر کے سسٹم میں. ایک طریقہ کار جو ہمارے کام کرنے کا طریقہ کار ہے حضرت مجدد الفسانی والی اسٹریٹجی ہے. تربیت کرو اپنی قوم کی، اپنے حکمرانوں کی، اپنے اشرافیہ کی، جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم پاکستان کے 70% جو دیہاتوں میں، گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان پر ہم ڈائریکٹ کام نہیں کر رہے ہیں. ہماری ساری گفتگو جو ہے پاکستان کی ایلیٹ کے ساتھ ہے، اشرافیہ سے. دیہات تک لوگوں تک بات چلی جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں، لے جاتے ہیں، گاؤں میں جا کے بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا فوکس جو ہے اشرافیہ ہے، ایلیٹ طبقہ جو ہے. اور دوسری طرف علامہ اقبال کا طریقہ کار کام کرنے. اس وقت اگر ہم پاکستان کی حکومت کا تختہ الٹتے ہیں تو اس کو ہم نے کسی پیٹریوٹک ایلیمنٹ سے ریپلیس بھی کرنا ہے. ویکیوم تو نہیں چھوڑ سکتے نا کہ ہم عراق جیسے بن جائیں، صدام حسین کو گرا دو لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ نہیں پتا. صدام ظالم ضرور تھا لیکن کم از کم اس نے عراق کو گھیر کے رکھا ہوا تھا، ایک نظام تھا عراق میں جو چل رہا تھا. صدام حسین کے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ 10 لاکھ عراقی مارے گئے، 40 لاکھ گھروں چھوڑ کے گئے، پورا عراق اس وقت کھنڈر بن گیا. ہو گیا نا؟ کیا فائدہ ہوا صدام حسین کو ہٹانے کا؟ غصے میں آ کے صدام حسین کو تو گرا دیا. اب کیا کریں؟ جب تک کہ آلٹرنیٹ نہ ہو پھر تو انارکی، پھر تو فتنہ. ہم انارکی کریٹ نہیں کرتے. اللہ کے بندوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ انارکی کریٹ کریں، یہ انارکسٹ کا کام ہوتا ہے. انارکسٹ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ بھائی تم کیا کرنا چاہتے ہو، مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا لیکن جو کچھ آج ہے اس کو تباہ کر دو. یہ انارکسٹ ڈیفینیشن ہے. نوم چومسکی جیسے لوگ جو نوم چومسکی پورا امریکن معاشرے کی ایسی تیسی کرے گا، کیپٹلزم کی ایسی تیسی کرے گا، ہر قسم کے نظام کی برائی کرے گا. پوچھو حل کیا کہتے پتہ نہیں. ہم نوم چومسکی نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول کی سنت پہ چلنے والے. جو ایک کفر کا نظام تبدیل کرتے ہیں تو اس سے بہتر نظام لے کر آتے ہیں، ایک روحانی نظام لے کر آتے ہیں. تو ہمارے پاس پہلی ریکوائرمنٹ اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے اس نظام کے جو لوگ، یہ جو نظام ہے، اس کو ہم نے ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف تحریک طالبان ہے، ایک طرف امریکنز ہے، کرپٹ حکومت ہے، ملک کا میڈیا بک چکا ہے، ملک میں انارکی ہے، بجلی پانی گیس کا بحران ہے، بجٹ نہیں ہے. اس صورتحال میں دشمن تیار بیٹھا ہے، ایج پہ بیٹھا ہوا ہے کہ ذرا پاکستان میں انارکی ہو اور یہ پاکستان کے اندر داخل ہو کے ہمارے اس سے بخر کرتے ہیں. بالکل ایج پہ. ہم اتنا قریب آ چکے ہیں کہ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ ہم کتنے نعوذ باللہ
کتنا قریب ہے خطرے کے، آگ کے جو قرآن میں آگ کے گڑھے پہ کھڑے ہوئے ہیں بالکل اندر جانے والے، لوگوں کا احساس نہیں ہے، آتا ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں میں پکڑ پکڑ کے تمہیں نکال رہا ہوں۔ تو اللہ کے بندے جو اذانیں دے رہے ہیں، اور یہ مقبول جان کو سنیں، ہارون رشید صاحب نے ہٹ کر، یہ اللہ کے سارے بندے ایک ہی اذان دے رہے ہیں کہ تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہو، ہم تمہیں کھینچ رہے ہیں، باہر نکلو، باہر آؤ، تم کہاں پہنچ چکے ہو، تمہیں اندازہ نہیں تم کیا کر رہے ہو۔ اور اس وجہ سے یہ پاک فوج ایک ادارہ واحد رہ گیا ہے، اس میں غلطیاں ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے، اس میں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فوج کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، یہ بات نہیں کہ مجھے فوج سے اختلافات نہیں ہیں یا فوج میں غلطیاں کوتاہیاں نہیں ہیں یا انہوں نے غلطیاں نہیں کی، مگر تمام غلطیوں کے باوجود اگر پاکستان کو کوئی چیز اس وقت جوڑ کے رکھے ہوئے ہے اس دنیا میں، اللہ نے جس قوت کو طاقت کو بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، وہ پاک فوج ہے۔ اور پاک فوج کو اگر آپ نے ڈس انٹیگریٹ کر دیا، توڑ دیا، تو کیا تو پھر اس کے بعد تحریک طالبان، انڈیا اور نیٹو کے خلاف کیا واپڈا والے لڑیں گے جا کے، ریلویز لڑے گی جا کے، او جی ڈی سی مقابلہ کرے گی، کون مقابلہ کرے گا؟ آخر ہمارے 10 15 20 جوان افسر جو روز شہید ہو رہے ہیں، کسی سے تو لڑ رہے ہیں نا، وہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ آپ ذرا ان کو بیچ میں سے نکال دیں، پھر دیکھیں ہمارے دروازے توڑتے ہوئے دشمن کس طرح اندر داخل ہو رہا ہوگا۔ تو میرے آپ کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے کوئی لڑنے کے لیے۔ پھر وہ حال ہوگا جو عراق میں ہو رہا ہے۔ عراق میں تصویریں دیکھیں نا کہ مسلمان بچیاں، مسلمان گھروں میں عورتیں جو ہیں وہ اپنے بیڈ روم میں ہوتی ہیں اور امریکن فوجی دروازے توڑتے ہوئے اندر گھس رہے ہوتے ہیں۔ افغانستان میں ایسا کر رہے ہیں، عراق میں ایسا کر رہے ہیں، لیبیا میں ایسا ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمان دنیا میں یہی حال مچا ہوا ہے مسلمانوں کا۔ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں ہماری عورتیں، بہنیں، بیٹیاں، کیوں؟ وہاں کی فوجیں بیچ میں سے نکل گئی، عراق کی فوج ختم کر دی انہوں نے، افغانستان میں حملہ کر ڈالا۔ اس وقت اگر اس وقت دشمنوں کو کوئی چیز روکے ہوئے، انڈیا کی سب سے بڑی خواہش اس وقت یہ ہے کہ بیچ میں سے کہیں پاک فوج ہٹ جائے۔ ظاہر ہے پاک فوج ہی رکاوٹ ڈالے گا نا، کون رکاوٹ ڈالا؟ فوج میں ہوں گے کچھ لوگ جو کرپٹ ہیں، فوج میں ہوں گے کچھ لوگ کہ جو جن کی پالیسی سے شدید اختلاف ہے، امریکہ کے خلاف یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ فوج کی سپورٹ کب کی ہے آپ نے؟ فوج اکیلے کب لڑتی ہے؟ قومیں لڑتی ہیں، آپ کا میڈیا ساتھ دیتا ہے، حکومت ساتھ دیتی ہے، پالیٹکس ساتھ دیتی ہے، ڈپلومیسی ساتھ دیتی ہے، قوم ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تب فوج لڑتی ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری کیا کی ہے؟ کہاں پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اپنی فوج کے؟ ہم 1965 میں جب ایوب خان نے تقریر کی کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، دشمن نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، لا الہ الا اللہ، تم آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس تقریر میں تو اس کے بعد لاہور کے لاکھوں لوگ نعرے لگاتے واگا پہنچ گئے۔ جب فوج نے یہ دیکھا کہ پوری قوم پیچھے آ گئی ہے ہمارے، پھر فوج کا حوصلہ تو آسمان پہ چلا گیا۔ انہوں نے تو پھر لڑنا ہی لڑنا تھا، انہوں نے تو لڑنا ہی لڑنا تھا۔ اور آگے فرنٹ لائن پہ فوجیوں کو افسر یہ بتایا کرتے تھے کہ پیچھے تمہاری بہنیں تمہیں دفن کریں گی، سینوں پہ گولیاں کھانا، پیٹھ پہ گولی نہ کھانا۔ یعنی یہ کتنی بڑی غیرت کی بات ہوتی ہے، فوجیوں کو غیرت اس بات پہ دلائی جاتی تھی کہ مرد سارے آگے آ گئے، پیچھے صرف تمہاری بہنیں رہ گئی تمہیں دفن کرنے کے لیے، تو گولیاں کھاؤ تو سینوں پہ کھانا۔ کیپٹن لیفٹیننٹ فیض سلطان جو شہید ہوا، اس کے والد سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ جب مجھے انہوں نے فون کر کے بتایا کہ فیض شہید ہو گیا ہے، تو میں نے کہا کہ صرف مجھے یہ بتائیں کہ اس نے گولی سینے پہ کھائی ہے یا پیٹھ پہ؟ کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، تو سینے پہ 21 گولیاں کھائی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ فوج اس وقت سینے پہ گولیاں کھاتی ہے جب اس کو پتا اس کے پیچھے قوم کھڑی ہے، اس کی بہنیں بیٹیاں اس کو دفن کرنے کے لیے پیچھے انتظار کر رہی ہیں۔ آج ہماری فوج بالکل اکیلی ہو گئی، جس کو دیکھو فوج کو گالیاں دے رہا ہے، سی آئی اے بھی گالیاں دے رہی ہے، امریکہ بھی گالیاں دے رہا ہے، انڈیا بھی گالیاں دے رہا ہے، تحریک طالبان بھی گالیاں دے رہی ہے، پاکستانی میڈیا بھی گالیاں دے رہا ہے، اور ہمارے سو کالڈ دانشور بھی گالیاں دے رہے ہیں۔ یا تو ہم بھی احمق بن جائیں باقی سب کی طرح، اس بھیڑ چال میں شامل ہو، ہم بھی دو لات اور 2 جوتے ہم بھی لگائیں فوج کو اس وقت، یا لوگوں کو یا ہوش دلائیں قوم کو کہ ہوش میں آؤ، دس از ناٹ دا ٹائم فار اکاؤنٹیبلٹی، جو غلطیاں ہو گئی ہیں سو ہو گئی ہیں، یہ وقت ہے قوم کو فوج کے ساتھ اکٹھے ہونے کا، ورنہ جنگ تمہارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ داخل ہوگی، داخل ہو چکی ہے۔ سوات ہمارے لوگ تھے نا، 25 لاکھ گھروں سے نکلنا پڑا نا، بچیاں اٹھائی گئی وہاں سے لوگوں کے گھروں سے، سوات کے لوگوں نے فوج کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیے ہماری جان چھڑائیے۔ اب یہ ہر روز خود کش حملہ کرتے ہیں، کراچی سے لے کے پشاور تک کہیں نہ کہیں، پتہ ہی نہیں لگتا، کم وقت دشمن لوگوں میں گھسا ہوا ہے۔ خزانہ خالی ہے، فوج کے پاس لڑنے کے لیے فیول، پیٹرول، ہتھیاروں کی کمی ہو گئی ہے، اتنی بھاری کیجولٹیز آ رہی ہیں کہ اتنا تو ہم نے انڈیا کے خلاف جنگ میں کبھی اتنی کیجولٹیز نہیں دی تھی۔
اور قوم کا حال یہ کہ فوج کو گالیاں دے رہی ہے. کیا ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بالکل. یہ صلاح الدین ایوبی کی وہ بات بھول چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو فوج میں اور قوم میں نفرت پیدا کر دو, وہ قوم خود ہی تباہ ہو جائے گی. ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ دشمن بھی یہی چاہ رہا ہے. کسی اللہ کے بندے نے بات کہی تھی کہ تم یہ نہیں جانتے ہو کہ حق کس طرف ہے, تو یہ دیکھو دشمن کے تیر کدھر گر رہے ہیں. جہاں دشمن کے تیر گر رہے ہیں وہی حق ہے. اگر CIA کے خلاف بول رہی ہے, CIA پاکستان آرمی کے خلاف ہے, انڈینز پاکستان آرمی کے خلاف ہے, تحریک طالبان پاکستان آرمی کے خلاف ہے, اور اگر میں بھی آرمی کے خلاف بولنے لگا تو مجھ میں را میں CIA میں اور TTP میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آرمی نے کی ہوں گی غلطیاں کوتاہیاں, بعد میں الگ بیٹھ کے بات کر لیں گے ان سے کہ یار یہ ٹھیک کرو, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس کو ٹھیک کرنا. اس وقت we are in the middle of the battle. اس وقت میدان جنگ میں بیٹھے ہوئے. یہ وقت نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی اور حساب کتاب کرنے کا اور فوج کو ڈی مورلائز کرنے کا. بے شرم و بغیرت ہوگا وہ شخص, غدار ہوگا پاکستان امت رسول کا, جو اس وقت پاکستانی فوج کو ڈی مورلائز کر کے اس کو تباہ کرنے کی بات کرے. اور وہ ہے ایسے بغیرت ہمارے میڈیا میں, ہمارے حکمرانوں میں, سیاستدانوں میں. کچھ نادان دوست ہیں, کچھ دانا دشمن ہیں. یہ کام ہم نہیں کر سکتے. ہمارا کام, ہمارا رول, ہماری ڈیوٹی, اللہ نے ویژن اگر ہمیں دیا ہے, اللہ نے ہمیں شرع صدر عطا کیا ہے, اللہ نے ہمیں حکمت و فراست اگر اپنے تحفے میں عطا کیے, تو ہمیں اسی کام کے لیے دی ہے کہ ہم حق کو سمجھ کے, جان کے, کھل کے اذان دیں, چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. مجھے ہے حکم اذان, لگے کسی کو بری, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم پہ کہتی ہیں ISI کا ایجنٹ ہے, یہ آرمی اس کو بیک کر رہی ہے, ہر وقت آرمی کا دفاع کرتے ہیں. حالات کو دفاع سے ایک حالات سمجھو کیا ہے. یہ نہیں کہ آرمی کی ہر پالیسی سے ہم اتفاق کرتے ہیں یا ہمیں تنخواہ لگی ہوئی ہے فوج کا دفاع کرنے کی. حالات سمجھو کیا ہے. اس وقت ایک ادارہ رہ گیا تمہارے پاس جو تمہاری آبرو کی حفاظت کر رہا ہے. جو روز 20 افسر شہید ہو رہے ہیں, جوان قربانی دے رہے ہیں, وہ کس کے لیے قربانی دے رہے ہیں یہ تو بتا دو. وہ بھی کرپٹ ہے, وہ بھی بکے ہوئے ہیں, وہ بھی غدار ہیں کیا نعوذ باللہ. وہ کس کے لیے چاہتے ہیں؟ جو قوم اتنی بے شرم ہو جائے کہ اپنے شہداء کی قدر نہ کر سکے, پھر وہ اس قابل نہیں ہے, پھر اللہ اس کو حوالے کر دیتا دشمنوں کے اور فتنوں کے. تو یہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے بچوں کام کرنے کی, کہ ہم اس وقت ایک طرف قوم کو حوصلہ دے رہے ہیں, امید دلا رہے ہیں, اس کو متحد کر رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ پیار کرنے والے بچے جو ہماری بات سن رہے ہیں, ان میں نہ قومیت کا فرق ہے, نہ لسانیت کا فرق ہے, نہ علاقے کی کوئی بات ہے. سب کی ایک نسبت ہے, نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب گنبد کے ساتھ یا سب ہلالی پرچم کے ساتھ ہماری ایک یہ نسبت ہے, اور اس سبز رنگ کے ساتھ, سبز گنبد کے ساتھ ہماری نسبت ہے. بس ہم کسی اور تیسری نسبت کو جانتے ہی نہیں. وی ڈونٹ ریکگنائز اینی نسبت. اور اسی وجہ سے جو پیار کرنے والے ہیں, وہ ہماری طرف کھینچے چلے آئیں گے اور آ رہے ہیں سزان پہ لبیک کہہ رہے ہیں. آپ میں سے کوئی یقین کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں اور پھر کوئی شخص کنفیوز ہو جائے؟ مطلب عجیب سی بات لگتی ہے نا. کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور موجود ہوں اور پھر کوئی شخص کافر بھی رہے اور مشرک بھی ہو جائے اور کنفیوز بھی ہو جائے اور مسلمان ہو کر دین بھی چھوڑ دے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا ویسے ہوا یا نہیں ہوا؟ حضور کی موجودگی میں ابو جہل تھا نا, حضور کی موجودگی میں ابو لہب تھا نا, حضور کی ظاہری موجودگی میں ہی عبداللہ بن ابی منافق تھا نا, حضور کی موجودگی میں ہی وہ لوگ تھے کہ جو دین اسلام چھوڑ کر ایمان لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہو گئے. ہے یہ نہیں؟ تو یہ میری جان بچوں ایک بات سمجھ لو, یہ ہر دور میں ایسا ہی ہوگا. جب حضور کی موجودگی میں ایسے ایسے کافر اور مشرک, مرتد اور منافق موجود ہو سکتے ہیں کہ جو ساتھ آئیں اور پھر کنفیوز ہو کے واپس چلے جائیں, تو ہماری میں ہم تو بہت مسکین, عاجز اور گناہ گار لوگ ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوگا, ہمارے مخالف بھی ہوں گے. ہم تو حضور کے پاہ مبارک کی جوت نالین مبارک کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اذان ہم دے رہے ہیں ادب رسول اور عشق رسول کی, پاکستان کے دفاع کی, مگر جو اس اذان حق کے پروسیسز ہیں, جو راستے ہیں, جو طریقہ کار ہیں, وہ ویسے ہی ہوں. پرسیکیوشن بھی ہوگی, گالیاں بھی پڑیں گی, الزامات بھی لگائے جائیں گے, بہتان بھی لگے گا, FIR بھی کٹے گی, قتل کی دھمکیاں بھی ملیں گی, بیوی بچوں کی جان کو خطرہ بھی ہوگا, آپ کو کنٹروورشل بھی کہا جائے گا, آپ کو ایکسٹریمسٹ بھی کہا جائے گا, آپ کو ریڈیکل بھی کہا جائے گا, آپ کو قادیانی بھی کہیں گے, آپ پر یہ الزام بھی لگے گا کہ آپ ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے. ہر قسم کی کنٹروورسی کھڑی کی جائے گی آپ کے خلاف. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ الزام نہیں لگائے ان لوگوں نے؟ ہر دور میں لگے, ہمیشہ ہوا ایسا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کفر کے معاشرے میں آپ اذان دینا شروع کریں
اور آپ پر الزامات نہ لگائے جائیں. جو احمق تھے انہوں نے الزامات پہ یقین کر لیا. ابو جہل یا الزام لگانے والے تھے یا الزامات پہ یقین کر رہے تھے. جو بالکل بدبخت تھے وہ مقابلے پہ کھڑے ہو گئے. ابو لہب, ابو جہل کچھ بالکل احمق تھے, حضور کے پاس آئے بھی, حضور کو دیکھا بھی, رحمت کرم فضل فیض برکت بھی دیکھی, لیکن اتنے ناپاک اعمال تھے کہ وہ اس سے فیض لے ہی نہیں سکے. منافق ہو گئے. عبداللہ بن ابی بن گیا, کوئی کیا بن گیا, کوئی کیا ہو گیا. اپنی مسجد بنا لی, مسجد ضرار الگ جا کے ہم اپنا گروپ بنائیں گے. بنائے نا اس وقت. آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے ہیں, ہمارے ساتھ آئے, ملے, دیکھا, مشن کو دیکھا, سب کچھ سمجھا, لیکن لیڈری کا شوق تھا. ہمارے یہاں کوئی لیڈر نہیں ہے, ہمارے ایک لیڈر ہے, اللہ کے رسول. بس ہم سب عاجز مسکین ہیں. جس کو لیڈری کا شوق ہے دفع ہو جائے یہاں سے, اور اللہ سے خود دفع کر دیتا ہے. ہم یہاں صرف خادم ہیں اللہ کے رسول کی بس, اور پاکستان کے. ہمیں کچھ لینے آئی نہیں, کچھ مانگنے ہی نہیں آئے کسی سے. ہم نے کسی کا کیا لیا, ہم نے کس کا احسان ہے ہمارے سر کے اوپر؟ اللہ کے فضل سے, اللہ اس کے رسول کا احسان کافی ہے ہمارے اوپر. نہ ہم کسی کا کھاتے نہ کسی کا لیتے, نہ ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے سر پہ کوئی احسان کرے, نہ ہم کسی کے سر پہ احسان کرتے. ہمارے لیے یہ احسان کافی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے ہم کو اجازت دی کہ ہم اس اذان کو دیں. یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہمیں اس کا شکر نہیں ادا ہو سکتا. حق تو یہ ہے کہ حق ہی ادا ہو ہی نہیں سکتا اس کا ادا. کہ اس کفر کے دور میں اگر وقت کے فرعونوں کے سامنے اذان دینے کے لیے اگر اس فقیر کو اللہ نے منتخب کیا تو یہ سعادت ہے جس کا ہم جو مرضی شکر ادا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. اور یہ بات بالکل بتا دیں, سوائے اللہ کی توفیق اور اجازت کے یہ نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی زور بازو کا کمال نہیں ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں آپ کا علم بہت ہے, استغفر اللہ العظیم. کوئی علم ہمارا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کی نالج بہت ہے, آپ بولتے بہت اچھا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, استغفر اللہ العظیم. بڑے بڑے اچھے بولنے والے موجود ہیں, بڑے اچھے بڑے بڑے عالم موجود ہیں. لوگ ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں, کہتے ہیں یار میں کوئی ڈاکٹر نہیں, میں نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں. بالکل ان پڑھ آدمی اس لحاظ سے. ظاہری طور پر دنیا کے لحاظ سے دیکھو تو صرف 4 سال کی انجینئرنگ کی ہوئی. یہ سب کا سب جو کچھ بھی ہے سوائے اللہ کے کرم اور فضل کے, بزرگوں کی دعاؤں کے, استادوں کی, مرشدوں کی مار کے, ماں باپ کی تھپڑ کے. یعنی جب تک کہ مرشد کی, ماں باپ کی, بزرگوں کی مار تھپڑ نہ پڑے انسان اس وقت تک انسان نہیں بنتا. یہ کوئی اپنا زور بازو نہیں ہے, یہ بزرگوں کا ادب کرنے کا تحفہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہ کرم اور فیض اور یہ اذان دینے کی اجازت دی ہے. تو نہ تو ہم کوئی کلیم کر رہے ہیں, نہ کوئی دعویٰ کر رہے ہیں, نہ ہمارا کوئی یہ کلیم ہے کہ یہ کام اللہ ہم سے ہی لے گا. ہمارا کام اذان دینا ہے. ابھی نہ اس وقت ہم سیاست میں جا رہے ہیں, نہ اس وقت ہم پالیٹکس میں جا رہے ہیں, نہ ہم کوئی سیاسی جماعت بنائیں گے, نہ کوئی گروہ بنائیں گے. ہمیں اللہ کے فضل سے, اقبال نے جو بات کہی تھی نا کہ بندہ مومن کی جو اذان ہوتی ہے وہ کائنات کی تاریخ اور تقدیر تبدیل کر دیتی ہے. اذان کم نہیں ہوتی. بندہ مومن کی اذان بڑی جلالی چیز ہوتی ہے. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. اس سے لرزتا ہے شبستان وجود, پوری کائنات کانپتی ہے اس کے جلال سے. ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ بات, یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب بزرگوں نے ڈیوٹی لگائی کیا 2000 دیکھو کیا ہوتا ہے. ہم نے جب 3.5 سال پہلے براس ٹیکس ٹی وی پہ شروع کیا تھا تو کتنے لوگ آپ میں سے ہمیں جانتے تھے؟ پورے پاکستان میں کون جانتا تھا؟ کوئی جانتا تھا؟ کتنا عرصہ لگا. یہ بچے بیٹھے یہاں پہ, ان سے تمہاری ملاقات اسی وقت ہو گئی تھی 4-6 مہینے کے بعد. یہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, وقت آئے گا دیکھ لینا. منہ سے بولو تو کیا فائدہ, کر کے دکھا دینا. لوگوں نے دھوکے دے دیا. لوگوں نے دھوکے دیے, ہم نے تو نہیں دیے. ہم نے جس طرح کی اذان دینی شروع کی تھی, کوئی اسکینڈل ہم پہ بنا کہ ہم نے پیسے کھائے لوگوں کے, کوئی اسکینڈل اور بنایا ہمارے اوپر کہ نعوذ باللہ کسی کے ایجنٹ ہیں, کوئی کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت کام کر رہے ہیں, کوئی پیسے بنائے ہم نے, کوئی جائیداد بنا لی. نعوذ باللہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا کوئی مشکل کام ہے. یہاں تو ہر 2 ٹکے کے آدمی نے اپنی دکان بنا کے, ایک جماعت بنا کے لوگوں سے پیسے توڑنے شروع کیے اور ایکسپلائٹ کر رہا ہے. ہم تو ویسے ہی عاجز مسکین ہیں. آج جیسے شروع ہوئے تھے اس سے زیادہ غریب ہو گئے ٹو بی آنسٹ, اگر ٹو اسٹارٹ with, کیونکہ اب جتنا کچھ تھا وہ سب بھی اسی مشن میں واپس لگ جاتا ہے. ہم نے تو کوئی سیونگز نہیں بنائی, کوئی میں نے گھر بنا لیا. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے کہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہمارے نام پر کوئی شیئر نہیں ہے, کوئی پلاٹ نہیں ہے, کوئی پراپرٹی نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس انشورنس پالیسی نہیں ہے, کوئی بینیفٹ نہیں, کوئی گریجوٹی نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ 3 دن کے بعد میرا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا. اللہ کے توکل پہ چل رہا ہے معاملہ سارا. لوگوں کے پاس تو ریزرو ہوتے ہیں,
साल 2 साल कम से कम 6-8 महीने का खर्चा पड़ा होता है, कहीं पे कोई बैकअप होता है। अल्लाह की कसम हमारे पास तो 10 दिन का खर्चा नहीं पड़ा होता कभी। अल्लाह के तवक्कुल पे ही होता है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो। लोगों को नजर नहीं आया क्या फिर भी कि हम ये जो अजान दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं? कोई मुश्किल काम था क्या? अमरीकियों ने हमें खरीदने की कोशिश नहीं की? हमारे दफ्तर पे लाके 50-50 लाख रुपया टेबल पे लोगों ने रखा है कि आप सिर्फ आके सूद के एक सेमिनार को अटेंड कर लें। बैंकिंग सिस्टम का एक सेमिनार है जिसमें एक इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक स्कीम शुरू कर रहे हैं सूद और रिबा की। आप उस सेमिनार को अटेंड कर लें, चेयर बन जाए उस सेमिनार के, 50 लाख रुपए डोनेशन देते हैं क्योंकि हम उसको अटेंड कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो स्कीम जो है वो हमने जायज करार दे दी। ठोकर मार के अल्लाह की, अल्लाह के फजल से करो, मालिक का एहसान आए नहीं हमारे पास अमेरिकन एम्बेसडर की तरफ से लोग कि जी आपको एम्बेसडर मिलना चाहती हैं और आपको अमेरिका के दौरे की दावत है, तो आप ये करें तो आप ये करें। अल्लाह इज्जत रखने वाला है, तौबा इस्तग़फ़ार ये हमारे ज़ोर बाजू नहीं है, ये अल्लाह का एहसान है कि मालिक ने शैतान के फितनों से बचाया। फितने तो आ रहे हैं हमारे ऊपर हर तरफ से फितने, ये नहीं कि फितनों के हमले नहीं होंगे। फितनों के शैतान का हमला जिंदगी के आखिरी सांस तक जारी रहता है और सिवाय अल्लाह के फजल की कोई चीज़ नहीं बचाती आपको। इन्होंने फिर वही बात इल्ज़ामात लगाने शुरू किए, मौलवियों को इस्तेमाल किया, झूठे इल्ज़ामात, FIR, कत्ल के FIR। मूसा अलैहिस्सलाम पे भी कत्ल की FIR काटी थी ना उन्होंने, तो चलो कम से कम मुक्का मार के कम से कम मारा तो था हमने तो वो नहीं किया यार, वो तो वैसे ही FIR कट गई हमारे। और वो सो कॉल्ड जो अपने आप को आलिम दीन कहते हैं, जो सो कॉल्ड वो लोग कि जो अपने आप को दीन की नुमाइंदगी करने वाले करते हैं, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, ला हौल वला कुव्वत, नाम देखो कितना मुतबारिक। अब पता है उनको अच्छी तरीके से कि झूठे इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, झूठी FIR कटवाई, लेकिन बेशरम लोग वापस नहीं लेते इसको। They know it very well, they know it very well कि इन्होंने सब गलत FIR काटी, गलत इल्ज़ाम लगाए, लेकिन इंसिस्ट कर रहे हैं अभी भी। कोई ईमान नहीं है, कोई दीन नहीं, कोई शरीयत। पूछो शरीयत क्या ये कहती है, अल्लाह रसूल की सुन्नत ये कहती है? पूछो तो सही ना, किस शरीयत के तहत काम करते हो? तो ये इनका दीन है। तो उसके बाद इसके बाद मेरे बच्चों हम बताएं आपको, जब हमने ये काम शुरू किया था ना तो हमको साहिब नज़र साहिब बसीरत लोगों ने ये बात साफ साफ बता दी थी, बेटा ये कदम कदम क़यामत है, ये सवाद कोई जाना है, जिसे ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे लोग, ज़्यादा थोड़े लोग चलेंगे, बहुत थोड़े लोग। हमें बात पहले से पता थी, इसीलिए आपको याद होगा कि पिछले साल वेकअप का भी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने लोगों को साफ साफ कहा था कि बड़ी सख्त आजमाइशें आएंगी, इम्तहान आएंगे। ये ना अपने पूरे लेक्चर्स में हम कहा करते थे बड़े टेस्ट आएंगे, बड़े इम्तहान, बड़ी आजमाइशें आएंगी, शिकायत ना करना। लोगों ने उस वक्त बड़ा कहा था कि हम साथ देंगे और आने दे रहे, हम देख लेंगे, ये होगा और वो होगा। जब पहला तूफान आया, इल्जामात लगे, तूफान मचा, गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया, पुलिस ने रास्ते रोके, ऐसे गायब हुए कि आज तक हमें शक्ल ही नजर नहीं आई। वो गए किधर? वो लोग पता ही नहीं लगा गए किधर वो। उस वक्त बड़े दावे थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वो 23 मार्च 2010 के बाद बड़ी छांटी हुई, बहुत बड़ी छांटी हुई, और अल्लाह का शुक्र है कि छांटी हुई। इसलिए की बात हमने बताई, देखिए हमें कई बातें बुजुर्गों ने बताई थी, अल्लाह के बंदों ने कहा था बेटा जब तुम ये अज़ान दोगे ना, जब तो हदफ तुमने मुकर्रर किया अपने लिए, जब तुम उस हदफ की तरफ बढ़ो तो अपने डेड एंड वोंडेड, अपने ज़ख्मी और अपने गिरे हुए उनको मत उठाना, आगे चलते जाओ। यानी जब आप किसी पोस्ट पे हमला करते हैं, किसी हदफ की तरफ जाते हैं, रास्ते में आपके लोग ज़ख्मी होकर गिरते हैं और शहीद हो रहे होते हैं या मर रहे होते हैं, तो आप अपना हमला रोक कर उन ज़ख्मियों को नहीं उठाने बैठ जाते, आप अपने हदफ की तरफ बढ़ते हो, कामयाबी हासिल करते हो, उसके बाद मुड़ के देखते हो पीछे क्या हुआ। अगर आप बीच में ही रोक के अपने ज़ख्मियों को उठाने लगो तो हदफ निकल जाता है। हमें बता दी गई थी बड़ी कैजुअलिटीज होंगे बीच में, लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, बड़ा साथ देंगे, 2 कदम चलेंगे फिर पीछे निकल जाएंगे। परवाह ना करना, चाहे अकेले रह जाओ, आगे बढ़ना है। इस रास्ता बहुत सख्त है, आसान नहीं है। लोग समझते हैं, बहुत नारे वारे बहुत लगाते हैं लोग, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम साथ आ जाएंगे। वो जो बेचारा मासूम वो बच्चा, वो जो टीवी पे जिसका चल रहा है, पुलिस मारेगी तो इनकलाब कैसे इनकलाब लाने निकलते हैं, लेकिन पुलिस मारती है तो फिर बाबा ये तो करना पड़ेगा बच्चों, पुलिस मारना तो कुछ भी नहीं है। अपनी जान, माल, इज्जत, आपको ईमान, रुपया, पैसा सब खर्च करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं होता। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कुरान की आयत है। कभी भी तुम अल्लाह की कसम तुम नेकी तक, खैर तक, अल्लाह के रसूल तक नहीं पहुँच सकते जब तक जो चीज़ें तुम्हें महबूब ना हो उनको कुर्बान न कर दो। हर एक के लिए महबूब अपनी चीज़ें, किसी के लिए जॉब महबूब है, किसी के लिए बीवी बच्चे महबूब है, किसी के लिए करियर ख़ानदान महबूब है, किसी के लिए अमेरिका का वीज़ा महबूब है। कुछ तो महबूब है ना लोगों को, कोई चीज़ तो खुदा बनी हुई है ना, उस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है।
ہمیں کہا تھا ڈیڈ اینڈ وونڈڈ نہ اٹھانا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو کنفیوز ہو کے ہمارے پاس سے گیا ہے ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا. نہ ہم نے ان کے خلاف کوئی بات کی, نہ ہم نے کسی اور کو اجازت دی کہ ان کی غیبت کریں. ہم غیبت بھی نہیں برداشت کرنا چاہتے کسی کی, چاہے چھوڑ کے چلا جائے. ہماری محفلوں میں آپ نے نوٹ کیا ہے کوئی بات کسی کے خلاف غیبت کی نہیں ہوتی. جو گیا سو گیا, اس کی مرضی, وہ اس کے نصیب. اللہ ہمارے پاس اس مشن میں کسی ناخالص چیز کو نہیں چھوڑے گا. جو اس مشن میں شامل رہے گا اللہ کے فضل سے خالص ہوگا. جس کو پرابلم ہوگی اللہ خود ہی الگ کر دے گا. ہم الگ کرنے والے نہیں ہیں. نہ ہم اپنی اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں, نہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد ہم یہ کریں گے اور 1 سال بعد ہم یہ کریں گے. اللہ کی قسم ہمیں کل کا نہیں پتا ہوتا کل ہم کیا کریں گے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی اسٹریٹجی اور پلاننگ بنا کے ہم کام کو کر رہے ہیں. ہمارے لیے اللہ جو دروازے کھولتا ہے ہم اس میں سے گزر جاتے ہیں. بیٹھے ہوتے میسج فون آتا ہے, یہ آپ کا ایئر وائی کے اوپر لیکچر ہے, ایئر وائی پہ آپ کا پروگرام ہے. فون آتا ہے دنیا ٹی وی پہ پروگرام ہے. فون آتا ہے آپ کا انٹرویو امریکن چینل میں ریکارڈ کرنا ہے. ہم تو نہیں پلان کر رہے اس کو, وہ تو اندر اللہ کی طرف سے دروازے کھول رہے ہیں. ہم نے تو کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی کہ آج ہم ادھر انٹرویو دینا, کل وہاں دینا. ہم سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں اور خود بخود ہمیں فون آتے ہیں, کالز آتی ہیں, اور جو دروازہ اللہ کھولتا ہے ہم اس میں سے گزر جاتے ہیں. ہم کسی کو ریفیوز نہیں کرتے, کسی کو ریفیوز نہیں کرتے, کیونکہ دروازہ اللہ نے کھولا. تو ہم اپنے مشن پہ اس طریقے سے چل رہے ہیں. اور دوسری بات وہی بات کہ ہمارا ساتھ دینے والوں میں اللہ کے بزرگوں نے, دوستوں نے بات بتائی تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو گھنے درختوں کی طرح ہوں گے. جب آپ ایک قافلہ نکلتا ہے نا تو ریگستان میں سے گزرتا ہے تو گھنے درخت بیچ میں آتے ہیں, تو قافلہ ان کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. تھوڑی دیر سستاتا ہے, سانس لیتا ہے, ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھتا ہے, آرام کرتا ہے. وہ درخت پوری خدمت کرتا ہے, اپنا سایہ دیتا ہے, اپنی پروٹیکشن میں رکھتا ہے, دھیان کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, سب کچھ گرمی سے بچاتا ہے. لیکن وہ قافلہ جب اپنی منزل کی طرف جاتا ہے تو درخت اپنی جگہ کھڑا رہ جاتا ہے, درخت ساتھ نہیں چلتا. سمجھو, بہت سے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو چند لمحے کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے. ان کی استطاعت وہی ہے, اس درخت کی فطرت یہی ہے. اس درخت کو بنایا اسی لیے گیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر جو اس کے نیچے آ جائے اس کو سایہ تو دے, لیکن وہ تیز دھوپ میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. لہٰذا یہ توقع مت کرو کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ چلے گا, ہر کوئی نہیں چلے گا. جس میں جتنی خیر ہے وہ خیر آپ کو دے گا, اس سے زیادہ توقع نہ کرو. نہ دل چھوٹا کرو, نہ پریشان, نہ گھبراؤ اس بات کے اوپر کہ وہ بھی چھوڑ گیا, وہ بھی چھوڑ گیا, وہ کیوں نہیں ساتھ آ رہا. یہ ہمارا پرابلم ہی نہیں ہے. تیز دھوپ میں ساتھ چلنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے, مٹھی پر. بس یہ نہ سمجھو کہ 17 کروڑ پاکستانی ہے تو اس میں ہماری لاکھوں کی جماعت ہونی چاہیے. اللہ کی پارٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں ہمیشہ سے. آپ سوچو, حضور نے 13 برس تک مکے میں تبلیغ کی. حضور خود موجود ہیں, تبلیغ فرما رہے ہیں. سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, صحابہ رضوان اللہ اجمعین سب موجود ہیں. اس کے باوجود 14 سال کے بعد 14 ہجری میں, 14 نبوی میں, دوسری ہجری میں جنگ بدر ہوتی ہے تو مسلمانوں کی کتنی بڑی فوج نکلتی ہے, 313. اس وقت تک تو لاکھوں ہو جانے چاہیے تھے. 14 برس سے حضور تبلیغ فرما رہے ہیں, حضور موجود ہیں. اللہ کی پارٹی کتنی بڑی تھی, 313. نوٹ کرتے ہیں. اور ہم تو جوتیوں کی خاک کے برابر بنے. ہمیں کام شروع کیے کتنا عرصہ ہوا, 2.5 سال, 3 سال, 3.5 سال, دیٹس اٹ. ہم گناہگار لوگ, ہم تو گناہگار لوگ ہیں. وہ تو خود حضور موجود ہیں. 14 برس کام کرنے کے بعد اگر 313 آئے, ہم سے کیوں لوگ اتنی جلد بازی توقع کرتے ہیں کہ ہم شاید 2 سال میں 3 سال میں وہ کام کر جائیں گے جو علامہ اقبال نے جس کے لیے 25 سال لیے, اور حضور کے 23 سال حضور کی تربیت کی. وقت لگتا ہے بچوں قوموں کی تربیت میں, یہ جلد بازی کے کام نہیں ہے. ہم پہ اعتراض کرتے ہیں لوگ, آپ فیس بک مجاہد ہیں, پریکٹیکل کام کریں. کیا قوموں کو زندہ کرنے, قوموں کی تربیت کرنے سے بڑھ کر کوئی پریکٹیکل کام ہے؟ علامہ اقبال نے کون سا جلوس نکالا, کون سے پتھر مارے, مگر جو کام کر گئے وہ کئی صدیوں کے لیے کر گئے. مگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا کام بھی صدیوں لے گی. اللہ کے فضل سے جس طرح کے حالات اس ملک میں پیدا ہو گئے, جس طرح کے حالات اس مڈل ایسٹ میں ہیں, جس طرح کی جنگیں پاکستان پہ مسلط کی جا رہی ہیں, ایک طرف ہمارا کام پاکستان کے دفاع کا کام ہے, ایک طرف ہمارا کام پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس کو زندہ کرنا ہے, ایک طرف ہمارا کام اس قوم کو متحد کرنا ہے, ایک طرف ہمارا کام اس قوم اور فوج کو متحد کرنا ہے, ایک طرف ہمارا کام اس فوج کی سمت تعین کرنا ہے, ایک طرف ہمارا کام اس حکومت ناپاک حکومت کو ہٹانا ہے اور اس کے بدلے پاکستان سے پیار کرنے والے لوگوں کو لے کر آنا ہے, اور دوسری طرف ہمارا کام پوری مسلم دنیا سے مخاطب کر کے مسلم دنیا میں جو فتنے پھیل رہے ہیں ان فتنوں کو روکنا اور ختم کرنا ہے.
ये कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है क्या? और हम ये सारे काम एक साथ कर रहे हैं, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल काम और क्या? जल्दबाजी का काम नहीं है ये। हमने काम जल्दी जरूर करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। अभी हमारे बच्चे ट्रेंड नहीं है, हम आपको साफ बता रहे हैं कि अगर हमने कॉल दी ना कि सड़कों पर निकले और आगे से पुलिस की फायरिंग हुई या तहरीक तालिबान वालों की कोई सुसाइड बॉम्बिंग हुई, हमारे साथ 2 बच्चे नहीं खड़े होंगे, मुश्किल पड़ जाएगी, बड़ी भारी कुर्बानी मांगी जाएगी। ग़ज़वा हुनैन याद कीजिएगा, ग़ज़वा हुनैन याद कीजिएगा कि 10,000 सहाबा हुजूर के साथ थे। सहाबा ने तक कुरान में आता है कि कुछ लोगों ने जो नए मुसलमान हुए थे, जिनकी तरबियत नहीं हुई, तो उन्होंने कहा तुम बहुत ज़्यादा है, हमारा मुकाबला कौन कर सकता। फिर जब वो ग़ज़वा हुनैन में आगे से तीरों की बारिश हुई, तारीख़ी वाक़यात है कि हुजूर 4-5 सहाबा के साथ तन्हा रह गए। सहाबा की जमात, फतेह मक्का के बाद का वाक़या है ये। सहाबा की जमात में से सारे विड्रॉ कर गए, डिस्पर्स हो गए। इसलिए नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह बदनीयत है या कोई ऐसी बस्तगफिरुल्लाह, प्रेशर इतना था। सैयदना खालिद बिन वलीद जैसे मुजाहिद रिट्रीट कर गए, विड्रॉ कर गए। इमेजिन करें, इतना प्रेशर था कि विड्रॉ कर गई मुस्लिम फोर्स, स्टैंड नहीं ले सके। हुजूर के साथ 4-5, इमेजिन करें, हुजूर अपने खच्चर पे सवार हैं, 4-5 सहाबी हुजूर के साथ रह गए 10,000 की फौज में से, और चारों तरफ से तीर आ रहे हैं। अंदाजा कर सकते हैं बच्चों? ये कहने की बातें होती हैं, आने दो जंग को, मुकाबला करेंगे, अब ये करेंगे, वो करेंगे। बड़ी सख्त तरबियत चाहिए होती है, और हमारे बच्चों की भी तरबियत नहीं हुई। इसीलिए हुक्म दिया गया कि कभी जन्नत तलब करो, कभी मत मांगो कि जंग आए तो मैं लड़ूंगा, लेकिन जब सर पर मुसल्लत हो जाए फिर पीठ नहीं दिखानी, क्योंकि उस वक्त जो पीठ दिखाएगा दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये तरबियत का वक्त है, जो वक्त हमें मिला हुआ है तरबियत का वक्त है। प्रैक्टिकल काम, जिसको लोग प्रैक्टिकल काम कहते हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रैक्टिकल काम इस वक्त ये है कि इस कौम को संभाल के रखें, बिखरने ना दें। ये कौम बिखर गई, इसका शिराजा बिखर गया, अगर मिल्लत तकसीम हो गई, कौमियत में, लिसानियत में, कौम और फौज के दरमियान फर्क पैदा हो गया, फ्री झंडा गिर जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह फ्री झंडा सर निगुन हो जाएगा, टूट जाएगा ये मुल्क। ऐसा नहीं होने वाला इंशाअल्लाह। दुश्मन का पूरा जोर इस वक्त, दुश्मन फौजें लेके हम पे नहीं घुसा हुआ। अमेरिका कोई फौजें लेके पाकिस्तान में घुस गया? नहीं। इंडिया कोई फौजें लेके पाकिस्तान में घुसा? नहीं। वो किस तरह पाकिस्तान में दाखिल हुआ? उसने कौन सी फौजें भेजी है? उसने कौन सी फौजें भेजी है? उसने अपने टेलीविजन प्रोग्राम भेजे, उसने अपने मीडिया भेजा है, उसने अपने चैनल्स भेजे हैं, उसने अपनी आइडियोलॉजी भेजी है, उसने अपने सोच भेजी है। इस वक्त मैदान जंग जो बना हुआ है